اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر 3 طرح کے لوگوں کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم میں سے بعض لوگ طالبان دنیا کے طالب، اور تم میں سے بعض لوگ آخرت کے طالب، اور اسی طرح تم میں سے بعض لوگ نہ دنیا کے طالب ہیں نہ آخرت کے طالب ہیں، بلکہ اپنے مولا کے طالب ہیں۔ اب یہ 3 طرح کے لوگوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا۔ اب جو سب سے پہلا گروہ ہے، سب سے پہلا طبقہ جو طالبان دنیا، جو دنیا کے طالب ہیں، مالک قرآن مجید کے اندر جا بجا انہیں متوجہ کرتا ہے، اور متوجہ کر کے کہتا ہے کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ۔ حقیقت یہ ہے کہ تم جلد مل جانے والی دنیا کو محبوب رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑتے ہو۔ یہ دنیا تمہیں نظر آتی ہے، یہ دنیا کی رنگینیاں تمہیں نظر آتی ہے، یہ دنیا کی زیب و زینت تمہیں نظر آتی ہے، اس کی سجاوٹ تمہاری آنکھوں کو ڈباتی ہے، اور یہ جلد مل جاتی ہے، اس لیے تم یہ جلد مل جانے والی دنیا کو محبوب رکھتے ہو، اور وہ جو حقیقت ہے اور بعد میں آنے والی زندگی ہے، اس زندگی کو تم ترک کرتے ہو۔ یعنی تم دنیا اور آخرت میں فرق ہی نہیں رکھتے، اور تم اس دنیا کے اتنے پجاری بن گئے ہو۔ مالک کہتا ہے تریدون عرض الدنیا، تم دنیا کا نفع چاہتے ہو، تم دنیا کا مال و ثواب چاہتے ہو۔ واللہ یرید الآخرہ، پر اللہ اس سے بڑے نفع کا ارادہ رکھتا، وہ تمہیں آخرت کا نفع دینا چاہتا، وہ تمہیں وہ نفع دینا چاہتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والا، وہ مالک تمہیں وہ نعمتیں دینا چاہتا ہے کہ جو کبھی کسی کے تصور میں نہیں آئی۔ مالک وہ نعمتیں دینا چاہتا ہے کہ جو عارضی نہیں ہے، جو دائمی ہے۔ اور میں تم نے دنیا کا ارادہ کیا، اور مالک تمہارے لیے آخرت کی بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے۔ طالبان دنیا کو ہی طلب کرنے والے، جن کا مطمع نظر محض دنیا، نہ آخرت سے کوئی تعلق، نہ ذات خدا کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ اس دنیا نے ہمیں اپنے مولا سے دور کر دیا، ہمیں مرنا بھول گیا۔ اگر مرنا یاد رہتا تو پھر آخرت بھی یاد رہتی۔ ہم اس دنیا کی خاطر ہر شے کو بیٹھے، اس دنیا نے ہمیں فنا کر دیا۔ الغرض یہ کہ دنیا ہمارا قبلہ و کعبہ بن گئی، اس طرح ہم دنیا کے پیچھے لگ گئے، اور دنیا کو اختیار کرنا اللہ کہتا ہے سراسر نقصان ہے۔ کہ ایسی دنیا کا اختیار کرنا کہ تمہیں آخرت کی یاد نہ رہے، تمہیں رب ہی یاد نہ رہے، تمہیں نعمتیں دینے والا ہی یاد نہ رہے، تم اپنے مالک سے دور ہو جاؤ۔ اور مالک کہتا ہے کہ تم دنیا میں قرار تلاش کرتے ہو، اس دنیا میں سکون تلاش کرتے ہو، حالانکہ یہ دنیا قرار کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا اطمینان کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا سکون کی جگہ نہیں ہے۔ مالک کہتا ہے تم نے سکون اور چین کے پیمانے بدل کے رکھ دیے، چاہتے دنیا ہو اور پھر اس دنیا میں ہی سکون چاہتے ہو۔ تمہاری چاہت کی دنیا کہ تم اللہ سے کٹ گئے، آخرت سے کٹ گئے،
اور کٹ کے دنیا میں سکون چاہتے ہو، حالانکہ اصول کیا ہے؟ فرمایا کہ دنیا کا سکون اسے میسر آئے گا کہ جس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے یا اللہ کے ساتھ ہے، جو دنیا میں رہے لیکن دنیا سے کٹ جائے، اور جو دنیا کے پیچھے لگ جائے اور اللہ سے کٹ جائے اور آخرت سے کٹ جائے، کیا وہ سوچتا ہے کہ اس جگہ میں اس کی بے چین روح کو سکون میسر آ جائے گا؟ مالک کہتا ہے کبھی نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے آقا نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جان لو نا تو فرمایا کہ تمہارے حال ہی بدل جاتے، تم جس طرح زندگی گزار رہے ہو اس طرح تم زندگی نہ گزارتے۔ فرمایا تم سالوں کی بات اللہ رب العزت کے عزت کے عشق میں روتے تڑپتے، میرے آقا نے فرمایا تم چیخیں مارتے، تم آبادیاں چھوڑ دیتے، ویرانوں میں چلے جاتے، جو کچھ میں تک رہا ہوں اگر تم دیکھ لیتے، فرمایا تمہاری زندگیاں بدل جاتی، تمہارے چہرے کی مسکراہٹیں چھن جاتی اگر تمہیں خبر ہو جاتی کہ آخرت کیا ہے، اگر تمہیں احوال قبر کی خبر ہو جاتی، تمہیں میدان معاشر اللہ کے حضور جو کھڑا ہو کے حساب دینا ہے اگر اس کی خبر ہو جاتی تو فرمایا پھر تمہارا یہ حال نہ ہوتا، تمہارے حال بدل جاتے۔ آج ہم میں سے کتنے کچھ سمجھے کہ یہ وہ دنیا جو عارضی ہے، ختم ہونے والی ہے، اس کی چاہت اتنی ہے کہ اس دنیا کی خاطر جھوٹ بولتے، اس کی محبت اتنی ہے کہ اس دنیا کی خاطر ظلم کرتے، اس دنیا کی خاطر بددیانتی کرتے۔ الغرض ہم نے سارا کچھ جو گناہوں کی دنیا کے اندر ہم نے قدم رکھا ہے، گناہ کرتے، ان سارے گناہوں کا سبب کیا ہے؟ دنیا کی محبت ہے اور کچھ نہیں۔ اگر اللہ سے محبت ہوتی تو ہمارے بدن سے نافرمانیاں نہ نکلتی، آخرت کا خیال ہوتا تو ہم اس طرح زندگیاں نہ گزارتے کہ جس طرح ہم گزار رہے ہیں۔ اللہ خود قرآن میں کہتا ہے، سنو، اللہ کہتا ہے میں تمہیں بتاؤں دنیا کیا ہے؟ اس دنیا کی خاطر مجھ سے کٹ جانے والے پڑھ قرآن، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس کی حقیقت کیا ہے، مالک کیا حقیقت ہے۔ فرمایا علمو، یاد رکھنا، جان لو، انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ، فرمایا یہ دنیا کی زندگی صرف کھیل تماشا، ظاہری تزیین و آرائش ہے، وتفاخر بینکم، اور آپس میں فخر کرنا، وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور ایک دوسرے پر مال و اولاد میں زیادتی کی طلب ہے۔ فرمایا یہ صرف 5 چیزیں ہیں، اس کے علاوہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پہلی بات اللہ نے بتائی، فرمایا دنیا کھیل ہے، حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت سمجھنے والوں، دنیا محض ایک کھیل ہے، سجاوٹ ہے، حقیقت چھپاتی ہے، ایک رنگینی ہے، خوبصورت دکھتی ہے، اور اس کا خوبصورت دکھنا حقیقت کو چھپاتا ہے۔ وہ جو آخرت کی حقیقت ہے، وہ جو مالک کے حضور جانا ہے، اسے چھپا لیتی ہے۔ مالک کہہ رہا ہے، مالک کہتا ہے کہ یہ محض تکبر ہے اور کچھ نہیں ہے، کہ یہ چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے، یہ اونچا ہے، یہ نیچا ہے، کاغذ یہی جھگڑے ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ فرمایا 5ویں چیز یہ کہ اس کے اندر مال کی کثرت کی طلب ہے اور کچھ نہیں ہے۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے مال بڑھ جائے، اولاد بڑھ جائے، ہر بندہ مال کا طالب ہے جو دنیا دار ہے، اسے اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق نہیں رہتا، آخرت کے ساتھ تعلق نہیں رہتا۔ میں یہ صرف ان کی بات کر رہا ہوں کہ جن کا مطمع نظر محض دنیا ہو،
اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے خدا سے کٹ جاتے ہیں، ورنہ دنیا میں رہ کے دنیا کو حاصل کرنا یہ گناہ نہیں ہے، لیکن ایسے حاصل کرنا کہ خدا یاد نہ رہے، اس سے بڑا جرم کوئی نہیں۔ مالک کہتا ہے اس کی خاطر خود کو ضائع نہ کر بیٹھنا، یہ کھیل ہے، سڑال ہے، دھوکھا ہے، دجل ہے۔ موٹر وے پہ سفر کرے نا، دور سے دیکھیں تو لگتا ہے آگے پانی ہے، قریب جاتے ہیں تو پھر خشک ہوتی ہے، پانی نہیں ہوتا، اسے سراب کہتے ہیں عربی میں، دھوکھا۔ بس دنیا یہ کہ جو دکھتی ہے قریب جائیں وہ نہیں ہے، دجل ہے، ایسے ہی نظر آئے گی، لیکن حقیقت میں وہ ایسا نہیں ہے کہ جیسا ہم سوچ رہے ہوتے ہیں۔ ہر بندہ سفر کرتا ہے، وہ نظارہ ہر بندہ کرتا ہے، لیکن جو ہی قریب جاتا ہے تو وہاں پہ پانی نہیں ہوتا، خشکی ہوتی ہے۔ بس دنیا یہی ہے، جو دکھتی ہے وہ ہے نہیں، اور یہ خدا کہتا ہے کھیل ہے، تماشا ہے، ظاہری خوبصورتی ہے، ایک دوسرے کو اونچا نیچا دکھانا ہے اور مال کی طرف ہے۔ اور مالک کہتا ہے تو اتنا مال کی طرف میں آگے بڑھ گیا کہ جھوٹ بھی بولنے لگا، ظلم بھی کرنے لگا، زیادتیاں بھی کرنے لگا، اور مال کماتے ہوئے تمہیں میں یاد نہ رہا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، فرمایا کہ تیری مال کی کثرت کی طلب بڑھتی گئی، اتنی بڑھ گئی، الہاکم التکاثر، اس کثرت نے تمہیں ہلاک کر دیا، کا اتنا ہلاک کیا، حتی زرتم المقابر، تمہیں پتہ ہی نہ چلا، آنکھیں بند ہو گئی، آنکھ کھلی تو قبر میں تھا، قبر کی شام ہو چکی تھی۔ حتی زرتم المقابر، مالک کہتا ہے ساری زندگی میرا خیال ہی کوئی نہیں آیا، آخرت کا خیال ہی کوئی نہیں آیا، اتنا ہرس کے اندر، لالچ کے اندر، طمع کے اندر اتنا بڑھ گیا کہ آنکھ بند ہو گئی تو تیری کثرت، آنکھ بند ہونے تک وہ کثرت کی طلب رہی، پھر جب آنکھ کھلی تو عالم برزخ تھا، دنیا نہیں تھی، تب دیکھا کہ آج قبر کی رات ہے، آج ہی حساب دینا، میں پھر کیا ہے، دنیا کے دروازے بند ہیں، دار العمل کے دروازے بند ہیں، حساب و کتاب کا دروازہ کھلے گا۔ امام الانبیاء کے بلاؤ، رمضان المبارک کا مہینہ اللہ سے جڑنے کا مہینہ، مالک کی ذات سے محبت کرنے کا مہینہ، اللہ رب العزت کے رنگ میں رنگنے کا مہینہ ہے۔ یہ 11 ماہ جو ہم خدا کو بھولے رہے، اتنا بھولے کہ اس کا فرمان یاد نہ رہے، کلمہ اس کا پڑھے اور اس کی بات نہ مانے، اس کی بات ہی نہ مانے، یقین ہو کہ دینے والا وہ ہے، زبان سے کہے کہ توکل اس کی ذات پہ، پیشی مال کی خاطر جھوٹ بولے اور بددیانتی کرے، کیسا توکل ہے مسلمان کا؟ کیسا اللہ کو رازق سمجھا اس نے، کیسا اپنا مالک سمجھا، کیسے حد تک مشکلات سمجھا اس نے۔ اللہ کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، فرمایا کہ مال کی کثرت نے تمہیں ہلاک کر دیا، حتیٰ کہ تم نے قبروں کی زیارت کر لی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے جسے دنیا کی اتنی لالچ ہو کہ میں یاد نہ رہوں، میرا حکم یاد نہ رہے، فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہماری ملاقات کی خواہش نہیں رکھتے، اس لیے کہ دنیا کی زندگی پہ راضی ہو گئے۔ جو دنیا کی زندگی پہ راضی ہو جائے، فرمایا پھر ہماری ملاقات کی خواہش اس کے دل میں نہیں رہتی، اور جس کے من میں ہم سے ملنے کی طلب ہو، ہم سے ملاقات کی خواہش ہو، اللہ فرماتا ہے پھر اس جہاں پہ راضی نہیں ہوتا ہو، پھر نافرمانیاں نہیں کرتا۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث، فرمایا لوگوں
خوف ہے. پردہ فرمانے کے بعد ایک ہی خوف ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ میرے بعد میری امت پہ دنیا کی زیب و زینت کھول دی جائے. اور آگے سنیے میرے آقا نے فرمایا اس کو دیکھ کے میری امت اس پہ غرق ہو جائے گی, دنیا میں غرق ہو جائے گی, اتنا غرق ہوگی کہ اسے میرا حکم بھی یاد نہیں رہے گا, میرا طائف میں دین کی خاطر پتھر کھانا یاد نہیں رہے گا, اس دین کی خاطر احد کے اندر دندان مبارک شہید کروانا یاد نہیں رہے گا, پیٹ میں پتھر باندھنا اس دین کی خاطر پھر اسے یاد نہیں رہے گا. فرمایا اتنا دنیا میں غرق ہوں گے اور امتی کو نہ حضور یاد رہے نہ خدا یاد رہا. یہ کیسا امتی ہے؟ میرا آقا نے فرمایا مجھے صرف اسی چیز کا خوف ہے. اس کے علاوہ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں دنیا بڑی میٹھی ہے. یہ میرے آقا کا فرمان ہے. میرے آقا نے فرمایا لوگوں دنیا بڑی میٹھی ہے, آنکھوں کو لباتی ہے, اللہ نے اسے بڑا بارونق بنایا. فرمایا پھر اس بارونق باغات کے اندر تمہیں چھوڑ دیا. کس لیے چھوڑا؟ فرمایا اب وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ مجھے ماننے والا, میری ذات میں ایمان رکھنے والا ان باغات کے پیچھے جاتا ہے یا میری بات کے پیچھے جاتا ہے, میرے حکم کے پیچھے جاتا ہے یا ظاہری رونق کی طرف جاتا ہے, ظاہری زینت کی طرف جاتا ہے. پھر میرے آقا نے فرمایا فاتقوا الدنیا, اے میرے امتیوں دنیا کی محبت سے بچنا, اسے اپنے دل میں نہ رکھنا, دنیا میں رکھنا پر دنیا دل میں نہ رکھنا. جو دنیا میں رہے پر دنیا سے بھی رغبت ہو جائے وہ زاہد ہوتا ہے, وہ بادشاہ ہوتا ہے, وہ متقی ہوتا کہ دنیا میں رہ رہا ہے پر من میں دنیا نہیں ہے. اور جو دنیا میں رہے اور من میں بھی دنیا رکھے, یاد رکھیے گا سوائے بربادی کے اور کچھ نہیں ہے, سوائے بربادی کے اور کچھ نہیں. کسی نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا فرمائیے گا یہ دنیا سے بے رغبتی کیسے حاصل ہوتی ہے؟ تو آپ نے چند جملے ارشاد فرمائے, دل کی تختی پہ لکھنے والے جملے ہیں. ایک عاشق باللہ کے جملے, عارف باللہ کے جملے. آپ فرماتے ہیں اگر تیرا یقین ہے کہ رزق مقرر ہے تو پھر لالچ کیسا؟ اگر یہ تیرا یقین ہے کہ رزق مقرر ہے مالک نے دینا, فرمایا پھر ہرس کیسا؟ اگر خرچ کرنا اللہ کے لیے ہے تو اے بندے بتا پھر بخل کیسا, پھر بخیلی کیسی جب دینا ہی اللہ کے لیے. پھر آپ فرماتے اگر دوزخ پہ تیرا ایمان ہے کہ دوزخ ہے تو پھر نافرمانی کیسی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ابھی دوزخ کے ہونے پہ اس طرح سے یقین نہیں رکھا. اگر رکھا ہوتا ہم نافرمان نہ ہوتے. اب فرماتے اگر تیرا یقین ہے کہ دوزخ ہے, دوزخ کا عذاب ہے تو پھر نافرمانی کیسی؟ پھر آپ فرماتے اگر جنت میں تیرا ایمان ہے کہ جنت ہے تو پھر دنیا میں سکون کی تلاش کیسی؟ پھر یہاں راحت کیوں تلاش کرتا ہے؟ اور فرمایا اگر تو جانتا ہے اور مانتا ہے کہ دنیا فانی ہے, دنیا کی زندگی بھی فانی ہے, تو اس میں اطمینان کیسا, اس میں مالک کو بھولنا کیسا؟ آپ فرماتے اگر یہ کیفیات پیدا ہو جائیں تو سمجھ لو تو دنیا میں ہے لیکن تیرے دل میں دنیا نہیں ہے, تو امتحان گاہ اسے سمجھ رہا ہے, اسے حقیقت نہیں سمجھ رہا. اگر یہ کیفیات ہے غور کریں, کیا ہرس نہیں ہماری زندگیوں میں؟
کہ کسی کا حق بھی کھانا پڑ جائے تو کھا لیتے ہیں، ظلم بھی کرنا پڑ جائے تو ظلم کر لیتے ہیں، ایسی لالچ ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں جب اللہ کے لیے دینا تو پھر بخل کیسا؟ ہمارے اندر سے بخل بھی نہیں جاتا، بخیلی بھی نہیں جاتی۔ ہم بندے کے حالات اور معاملات اور بندے کا مزاج اور بندے کے ساتھ تعلق دیکھ کے پھر دیتے ہیں۔ مالک کہتا ہے وہ بھائی بندہ نہ دیکھ، مجھے دیکھ کہ میں نے کہا اس کو دے رہا، اور اگر میری خاطر دے رہا ہے تو پھر تیری سامنے سے کوئی غرض نہ ہو، سامنے کھڑا کون ہے اس سے پھر تیری غرض نہیں ہونی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں مجھ سے حسد کرتا ہے، میرے کاروبار سے حسد کرتا ہے، میرے سے کیوں دوں؟ ہم بھی رشتے داروں کو نہیں دیتے، یوں چھلانگ لگاتے ہیں، لگا کے دوسرے شہر پہنچ جاتے ہیں، وہاں سخاوت ہو رہی ہے۔ اللہ کہتا ہے اور بھائی رشتے داروں میں پہلے دیکھ، یہ اللہ کا حکم نہیں مانا۔ اللہ رب العزت کا اس حکم کو چھوڑ کے ادھر جا کے سخاوت کر رہے ہیں کہ جہاں ہم مطمئن ہیں اور وہ عارضی اطمینان ہے، اور پھر اس پہ 100 دلائل اندر سے نکلتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا نا قیامت کے قریب کیلو کال رہ جائے گا، بس سوال ہی رہ جائے گا، ہر بندہ مفتی ہوگا، ہر بندہ عالم ہوگا، ہر بندہ دین پہ بات کرے گا، ہر بندہ تو جہاد دے گا۔ میرے آقا نے فرمایا یہ کیلو کال ہے اور کچھ نہیں ہے، کہ دین پڑھا بھی نہیں، دین کی خبر بھی نہیں، پر دین پہ اپنی رائے دیتے۔ میرا آقا نے فرمایا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ جو تھے طالبان دنیا کہ جن کے دل میں خدا نہیں دنیا، یہ ان کی بات تھی۔ اور میرے آقا نے پتہ کیا فرمایا؟ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کہتا ہے اگر یہ دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس کی میرے نزدیک اگر مکھی کے برابر بھی قیمت ہوتی تو میں کبھی اپنے دشمنوں کو نہ دیتا، میں کبھی کافروں کو نہ دیتا۔ تو میں دیکھو میں نے کتنا کافروں کو دے رکھا ہے، اس سے تم اندازہ کرو کہ میرے نزدیک اس کی قدر و قیمت کیا ہے قدر و قیمت، کہ میں نے کافروں کو بے تحاشا دے رکھی ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں یہی پیغام ہے، وہ پیغام یہ کہ دنیا میں رہیں پر من میں دنیا نہ سجائیں، کاروبار کریں، مال کمائیں، عین عبادت ہے، پر یہ کماتے ہوئے خدا یاد رکھے اور تاجدار کائنات کا حکم یاد رکھے۔ دیکھنا پھر جب یہ لقمہ اندر جائے گا خدا کی قسم ہر عبادت میں لذت محسوس ہوگی، وضو کریں گے تو وضو میں بھی لذت محسوس ہوگی، سوئیں گے تو سونے میں بھی لذت محسوس ہوگی، آپ کا چلنا پھرنا عبادت بن جائے گا۔ اور اگر ایک لقمہ ایسا کہ جو ہمارا نہیں تھا وہ کسی کا تھا، ہم نے چھین کے اپنی اولاد کو کھلا دیا، خود کھا لیا، مالک کہتا ہے 40 دن کی تمہاری عبادت اٹھا کے تیرے منہ پہ لاتا، ایک لقمہ حرام کا، ارے حرام کا ایک لقمہ جسم میں آ جائے تو 40 دن کی عبادت مالک منہ پہ دے مارتا۔ اندازہ کیجئے گا جو حلال کا لقمہ کھاتا ہے اور اولاد کو کھلاتا ہے مالک اس کی نسلوں میں کتنی برکتیں دیتا ہوگا، ہر لقمے کے بدلے مالک کتنی اسے لذت عبادت عطا کرتا ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ نماز پڑھے تو پتہ نہیں لذت کیوں نہیں آتی، میں کہہ رہا ہوں وضو بھی کرے اس سے بھی لذت آئے گی، شرط یہ ہے کہ طالبان دنیا نہ بنے۔ یہ پہلا گروہ تھا جس کے متعلق اللہ نے فرمایا۔ اب دوسرا گروہ طالبان آخرت، جو آخرت کے طالب ہیں، جنت کے طالب ہیں، جہنم سے ڈرتے ہیں، جہنم کے خوف سے عبادت کرتے ہیں۔ مالک کہتا ہے جو طالبان آخرت ہیں انہیں اجر ملے گا، عبادت سے ثواب ملے گا، جہنم سے نجات ملے گی۔
میری جنت ملے گی. فرمایا ساری نئی نعمتیں اسے ملے گی جو طالبان آخرت ہے، جو آخرت کے طالب ہیں. لیکن کہا ہے یہ بھی درست ہے، یہ بھی درست، لیکن طالبان آخرت کو میری ہر نعمت ملے گی پر نعمت والا نہیں ملے گا، میری ذات نہیں ملے گی. آخرت کے جو طالب ہیں انہیں آخرت میسر آئے گی. قبر کے عذاب سے نجات دوں گا، دوزخ کے عذاب سے نجات دوں گا، اجر دوں گا، ثواب دوں گا، اپنی ہر نعمت دوں گا، جنت کے اندر درجات بلند کروں گا، سارا کچھ دوں گا طالبان آخرت کو. پر یاد رکھیے گا طالبان آخرت کو آخرت ملے گی، مالک نہیں ملے گا، خدا نہیں ملے گا، خدا کی ہر نعمت ملے گی. ارے جو پہلا گروہ تھا طالبان دنیا، ان کے متعلق تو اللہ نے کہا وہ تو تباہ و برباد ہو گئے. دوسرا گروہ جو طالبان آخرت ہے انہیں اجر و ثواب ملے گا، جنت ملے گی، پر میں نہیں ملوں گا. مالک تو کسے ملتا ہے؟ تیری محبت کسے ملتی ہے؟ تیرے دیدار میں ہونا کسے ملتا ہے؟ جنہیں جنت کی کوئی طلب نہیں ہے، جنہیں طلب یہ ہے کہ پردہ اٹھے اس مالک کو دیکھیں. یہ کسے میسر آئے گا؟ مالک کہتا ہے نہ یہ طالبان دنیا ہے، نہ طالبان آخرت ہے، یہ طالبان مولا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شہنشاہ صدر اولاد حضور داتا علی میری، جشن عید میلاد النبی. فرمایا مولا کے طالب ہیں، کوئی عمل کرتے ہیں تو عشق الہی میں کرتے ہیں، کوئی بھی عمل کرتے ہیں محبت الہی میں کرتے ہیں، مالک کو راضی کرتے ہیں کہ مالک راضی ہو. وہ نعمتوں سے نہیں، نعمتیں دینے والے سے پیار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نعمتیں مل جائیں گی پر ہمیں نعمت والا چاہیے، ہمیں مالک چاہیے، مالک کی قوتیں چاہیے. یہ طالبان مولا. مالک کہتا ہے بتائیں ان کا اجر کیا؟ جو طالبان دنیا تھے وہ تباہ و برباد ہو گئے. فرمایا جو طالبان آخرت تھے ان کا اجر جنت تھی. اور فرمایا جو طالبان مولا ہے، فرمایا بتائیں ان کا اجر کیا؟ فرمایا ان کا اجر سوائے میرے دیدار کے اور کچھ نہیں ہے. میں اپنا دیدار دیتا ہوں انہیں. جو جنت چاہتے ہیں لے لے نہیں جنت، لیکن جو مجھ سے مجھے چاہتے ہیں انہیں میں پھر اپنی ذات دیتا ہوں، انہیں میں اپنی ذات دیتا ہوں. یہ جو طالبان مولا ہے ان کے بارے میں سیدنا امام جعفر الصادق علیہ السلام فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں بتائیں طالبان مولا کی صفات کیا ہوتی؟ طالبان مولا ان کی عادتیں، ان کے اخلاق، ان کی زندگی کا طور طریقہ کیا ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز اور پہلی صفت جو طالبان مولا کی ہے وہ یہ ہے کہ موت کو زندگی سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں. موت کو زندگی سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہ جو طالبان مولا ہوتے ہیں، جو اللہ کے طالب ہوتے ہیں، ان کے ہاں زندگی اور موت کا معنی یہ ہوتا. ان کے نزدیک زندگی اور موت کا وہ معنی نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں. یہی وجہ ہے اللہ نے قرآن میں خلق الموت والحیات، موت کو پہلے ذکر کیا اور زندگی کو بعد میں ذکر کیا. حالانکہ زندگی پہلے موت بعد میں. خلق الموت والحیات، طالبان مولا کے نزدیک زندگی اور موت کا معنی ہی مختلف ہے.
وہ زندگی کو ہجر سمجھتے ہیں، وہ فراق سمجھتے ہیں، وہ زندگی کو جدائی سمجھتے ہیں۔ وہ اس جہاں میں جب طالبان مولا انہیں وہ عالم ارواح کی وہ صدا جب پڑتی ہے، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ جب انہیں وہ یاد سجاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کب وہ وقت ہے کہ جب پردے اٹھے دوبارہ سے وہ جس کی صدا تھی، وہ جس نے خطاب کیا تھا، بلا حجاب اس کا دیدار ہوگا۔ ان کے ہاں زندگی ہجر کا نام ہے، ہجر میں تڑپنے کا نام ہے، اور ان کے نزدیک موت وصال کا نام ہے، ملاقات کا نام ہے۔ طالبان مولا کے نزدیک زندگی جدائی ہے، موت خدا سے ملاقات ہے۔ یہ صفت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، پہلی صفت یہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے موت وصال کیسے بنتی ہے، موت ملاقات کیسے بنتی ہے؟ تو یاد رکھیے امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں نقل کرتے، فرمایا جب بندے کے جسم سے روح کو نکالا جاتا ہے، نیک روح کو، اللہ کہتا ہے فرشتوں جاؤ ملک الموت کے آنے سے پہلے یہ طالبان مولا، یہ اللہ کے طالب، اللہ کے عشق کے اندر راتوں کو قیام کرنے والے، اللہ کی محبت میں قرآن سننے والے، ثواب کے لیے نہیں، بس یہ اس کا کلام ہے، یہ مالک کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس محبت اور طلب میں قرآن سننے والے، اس طرف میں روزہ رکھنے والے کہ اس کا حکم ہے، اس مالک کا حکم ہے، فرمایا جنت اسی کی ہے، اس نے دینی ہے۔ پر طالبان مولا کی جنت بھی بڑی خوبصورت ہوگی، کیا؟ فرمایا کہ سوق الجنہ، جنت کے اندر ایک بازار لگے گا، فرمایا اس بازار میں مالک کہے گا کدھر ہے میری محبت میں رونے والے، دنیا کی عیش و عشرت چھوڑنے والے، میرے دیدار کے لیے تڑپنے والے، آؤ بازار لگا ہے، خدا خود اپنی شایان شان جلوہ فرما ہے، پردے ہٹا دیے گئے ہیں، آؤ اپنے مالک کا جی بھر کے دیدار کرو۔ طالبان مولا کی جنت بھی دیکھو کیسی، فرمایا جب فرشتہ آتا ہے ملک الموت تو اس سے پہلے فرشتے آ جاتے اور آ کے پتہ کیا کہتے؟ اللہ یکرم علیک السلام، اللہ تجھ پہ سلام کہہ رہا۔ ارے مالک سلام سے اپنے بندے کا استقبال کرتا ہے، بندہ اس کا بندہ تو بنے، بندہ اس کا بندہ تو بنے۔ فرمایا پھر اس کی روح کو مالا اعلیٰ کی طرف لے جایا جاتا، راستے میں پوچھا جاتا ہے ما ھذا الروح الطیب، کس پاک کی روح ہے، اتنے اکرام کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، اجلال کے ساتھ لے جایا جا رہا ہے۔ فرمایا پھر عالم مالا سے آگے رب تعالیٰ کے حضور روح کو پیش کیا جاتا ہے، مالک کہتا ہے پردے ہٹاؤ۔ ارے طالبان مولا ان کے ہاں یہی معنی ہے موت کا کہ اس سے ملاقات ہے، کہا جائے گا پردے ہٹاؤ، پردے ہٹا دیے جائیں، مالک کہے گا دنیا میں بن دیکھے سجدے کرتا تھا، آج دیکھ کے سجدہ کر۔ ایک تو یہ مثال اللہ کا ملا موت سے۔ اب مالک کہتا ہے اسے قبر میں رکھ دو، جب قبر میں رکھا جاتا فرمایا اتنے میں فرشتے آتے ہیں، سوال و جواب ہوتے ہیں، فرمایا وہ جو قبر ہے اس قبر کے اندر اتنے میں گنبد خضرا سے پردہ اٹھتا ہے، تاجدار کائنات کا چہرہ سامنے ہوتا، واللیل کی زلفیں سامنے ہوتی، ما زاغ البصر وما طغى کا قاتل سامنے ہوتا، جس کے بارے خدا کہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ اے حبیب آپ جب ہماری طرف تکتے ہیں تو ہم آپ کو دیکھتے ہیں، آئے وہ چہرہ سامنے ہوگا۔ ارے طالبان مولا کے نزدیک موت وصال ہے، پہلا دیدار خدا کا نصیب ہوا، دوسرا دیدار قبر میں مصطفیٰ کا نصیب ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
میرا آقا کا نگاہ ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں زندگی ہجر ہے، جدائی ہے، موت وصال ہے. موت اللہ سے بھی ملاقات ہے اور آقا سے بھی ملاقات ہے. پھر آپ فرماتے ہیں دو باتیں فرماتے ہیں جو طالبان مولا ہوئے امام جعفر صادق، آپ فرماتے ہیں کہ وہ غنا سے فقر کو زیادہ پسند کرتے ہیں، غنا سے زیادہ فقر کو پسند کرتے ہیں. اور یہ فقر سے یہ مراد نہیں کہ غریب بن جائیں، نہیں، فقر سے یہ مراد ہے پاس سارا کچھ ہے پر اس سارے کچھ سے محبت نہیں ہے، اس سارے کچھ سے محبت نہیں ہے، محبت اللہ سے. حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم بھائی کو کھڑا تھا مسجد کے، حالت بڑی عجیب تھی. آپ نے اسے کہا یہ میرا اونٹ پکڑ کے رکھ، میں آیا. اب جو جب آپ باہر گئے نا تو وہ اونٹ لے کے بھاگ گیا. لوگوں نے کہا حضور وہ آپ کو اونٹ لے کے بھاگ گیا. فرمانے لگے کہ میں نے جب اس کی حالت دیکھی نا، یہ جنہوں نے فقر کو پسند کیا، کہا جب میں نے اس کی حالت دیکھی تھی تو میں اونٹ پکڑاتے ہوئے میری نیت یہ تھی کہ اب سے اس اونٹ کا مالک یہ ہے، میں نہیں. یہ ہے فقر، پاس ہے اور پرواہ نہیں ہے. پرواہ ہے تو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی پرواہ. فرمایا ایسی صفات ہو تو بندہ طالبان مولا بنتا ہے، طالبان مولا بنتا ہے. اور فرمایا اسی طرح وہ بندہ مرض سے زیادہ، صحت سے زیادہ مرض کو محبوب رکھتا ہے، صحت سے زیادہ مرض کو محبوب رکھتا ہے. کیوں؟ کہا اس لیے کہ مرض میں وہ یاد آتا ہے، مالک یاد آتا. امام الانبیاء کے غلام یہ مہینہ اس کا بننے کا مہینہ ہے، مالک کے رنگ میں رنگنے کا مہینہ ہے. خدا رائے سے ضائع نہ کیجیے گا. قرآن کی تلاوت کریں، قرآن سنیں، قرآن کی تفسیر سنیں، تفسیر پڑھیں، روزے رکھیں جیسے رکھنے کا حق ہے، اس کے رنگ میں رنگے جائیں. یقین کیجیے گا، میں نے عرض کی نا، وضو بھی کریں گے تو لذت آئے گی، سوئیں گے بھی تو لذت آئے گی. اس جہان کا جو سکون ہے نا، اس کا تعلق اس دنیا کی محبت میں نہیں، اللہ کی محبت میں ہے. مالک اولا مجھے اور احباب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.